بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے اس کو پچھلی آیت سے ہم کنٹینیو ملائیں گے۔ نماز کا ذکر آ رہا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے نہیں، اور پھر اسی کو کنٹینیو کر رہی ہے کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اب دیکھیں، نماز کی پابندی ویسے تو بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اس کی ملاقات کا شوق ہے، جس کو آخرت کا یقین ہے، تو ان پر یہ بھاری نہیں ہے۔ جو شخص اللہ سے رب ملاقات پر یقین ہی نہیں رکھتا، جو روز قیامت پہ یقین نہیں رکھتا کہ روز قیامت ہوگا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانا ہے، تو اسے بہت بھاری محسوس ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے اونٹ اور گھوڑے تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے؟ اور کیا میں نے تجھے حکومت کرنے اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول کرنے کی مہلت نہیں دی تھی؟ بندہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں؟ تب اللہ فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، آج میں تجھے بلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ جو نماز، اس آیت کی مین جو آ رہی ہے بات، اس میں یہی آ رہی ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کو جو ہے نماز پڑھنا بھی مشکل لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم فانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ اچھا، اب دیکھیں، یاد کرو، اب پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرے کہ یاد کرو میری وہ نعمتیں۔ اب دیکھیں، جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے اطاعت کرنے کو اپنے رب کی۔ جو صرف محرومیوں کو دیکھتا رہتا ہے اپنے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس کو وہ ناشکری کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو، تاکہ تم جب نعمتوں کو یاد کرو گے تو تم میرے شکر گزار ہوگے، تم میری اطاعت کرو گے۔ خاص طور پر یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں سب جہان پر فضیلت دی تھی، تمہیں کیا کیا نہیں دیا۔ رسولوں کو بھیجا، بے تحاشا رسول ان میں آئے، 4000 رسول آئے، کتابیں اتاری، ان میں 3 کتابیں جو تھیں وہ بنی اسرائیل پہ اتری تھی، ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو میری وہ نعمتیں، تاکہ تم شکر گزار بنو، اور تاکہ تم جو ہو میری اطاعت کرو، اور میں نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی۔ نیکسٹ آیت آتی ہے آیت نمبر 48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ اس کی مدد ہوگی۔ اب دیکھیں،
آیت نمبر 47 میں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میری نعمت یاد کرو، میں نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی۔ اس کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب ان میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے علماء اور انبیاء جو تھے ان پہ بہت ناز کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے جو یہ بزرگ ہیں، آباء و اجداد ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، ہم تو جلیل القدر انبیاء کی اولادیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو اس گمان کی تردید کی گئی ہے کہ تمہارے کوئی چیز تمہارے کام نہیں آ سکے گی۔ اب دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر گرفتار ہے تو اس کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کی سفارش کام آ جائے گی، فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے گا، یا پھر زبردستی حملہ کر کے اس کو چھڑوایا جائے گا۔ قیامت کے دن تو ان میں سے کوئی بھی کام ممکن نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے۔ اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن ان میں ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ بنا دے گی۔ اسی طرح سورہ لقمان میں آتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب قیامت کے دن کوئی شخص بھی ہے وہ کسی کو بھی اپنا سفارشی بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ہی آگے آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اب ان آیات سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی گئی ہے۔ جس شفاعت کی نفی فرمائی گئی وہ کفار کے لیے شفاعت ہے۔ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی پہنچے گا۔ جس طرح قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سفارش کے لیے روانہ ہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اجازت لوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہیں وہ چیز عطا کی جائے گی جس کا تم سوال کرو گے۔ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کروں گا جن الفاظ کی تعلیم اللہ نے مجھے اس وقت دی ہوگی، اور پھر میں سفارش کروں گا۔ پھر اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا تو میں ان لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شفاعت اپنے امتیوں کے لیے ہوگی۔ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ اس طرح جو ہے کوئی فدیہ دے کر بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے سوا تو کوئی آپ کا وہاں پہ مددگار ہی نہیں ہوگا، اور زبردستی تو آپ چھڑوا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے تو کبھی زبردستی آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تینوں صورتیں ہیں یہ نہیں ہو سکتی۔ اور مدد آگے لاسٹ میں کیا ہے، اور نہ ان کی مدد ہوگی، اللہ کے سوا وہاں پہ کوئی آپ کا مدد نہیں ہوگا۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کی جزا دی جائے گی، جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کی انعام دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا ہم کوئی کسی کو اپنا مددگار، کوئی کسی کو اپنا دوست نہ پائے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی
طرف سے بڑا انعام تھا۔ اچھا، اس یہاں سے لے کے رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا ذکر آتا ہے جو بنی اسرائیل کو ملی۔ اچھا، مصر کا میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ وہ فرعون کہا جاتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن معصب بن ریان۔ ولید بن معصب بن ریان، یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی عمر جو تھی وہ 400 برس سے زیادہ تھی۔ اب آل فرعون سے مراد ہے فرعون، اس کا لشکر، اس کے جو بھی پیروکار تھے۔ اب یہاں پہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعہ جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آتی ہے اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا، تو وہ بڑا گھبرا جاتا ہے۔ اب جب وہ تعبیر اس کی معلوم کرتا ہے تو اسے یہ تعبیر بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے۔ اس نے 70,000 لڑکے قتل کروا ڈالے اور 90,000 حمل گروا دیے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جو تھے وہ جلد مرنے لگے۔ اب قوم قبط جو تھی ان کے روسا گھبرا گئے، انہوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی اتنی زیادہ سرگرمی ہے تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے، کیونکہ ان کے اپنے بھی بیٹے مارے جاتے تھے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال جو ہے لڑکے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب جو سال لڑکے چھوڑنے کا حکم تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ پیدا ہوئے، اور جو قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بچ کیسے گئے تھے وہ قرآن پاک میں آگے آئے گا، انشاءاللہ ہم وہاں پہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لڑکوں کو مارنے کا حکم دے دیتا تھا۔ آگے ہے کہ بنی اسرائیل، اچھا اب آگے ہے کہ وہ برا عذاب دیتا تھا۔ اب عذاب تو دیکھیں سبھی برے ہوتے ہیں، اب سول عذاب جو ہے وہ عذاب ہوگا جو سب عذابوں سے برا ہوگا، شدید ہوگا۔ فرعون جو ہے اس نے بنی اسرائیل پہ بہت ظلم ڈھائے، وہ نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام کرواتا تھا، پتھروں کی چٹانیں کٹوا کر ڈھوتے ڈھوتے بنی اسرائیل جو تھی ان کی گردنیں زخمی ہو جاتی تھیں۔ غریبوں پر انہوں نے ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل وصول کرنے ہوتے تھے۔ اب جو نادار کسی دن ٹیکس نہیں لا سکتا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کے ہاتھ جو تھے وہ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے، اور کئی کئی دن اسے اسی طرح رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح کی بہت زیادہ جو ہیں بے رحمانہ سختیاں کی جاتی تھیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ یاد کرو جب تمہیں فرعون سے نجات بخشی، وہ تم پر برا عذاب کرتا تھا۔ ابھی میں آپ کو آگے یہ بھی بتاتی ہوں کہ نجات کیسے بخشی تھی، ٹھیک ہے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، یہاں پہ وہ خواب والی بات آئے گی جو خواب آیا تھا، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کا تمہاری طرف بہت بڑا انعام ہے یہ۔ اب آگے آتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اب آیت نمبر 50 میں دوسری نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، تو فرعون سے نجات کس طرح سے دی تھی یہاں پہ وہ بتایا جائے گا۔ دوسری نعمت ہے یہ، انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے کس طرح سے نجات دی تھی کہ فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا تھا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے رات میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح جو تھا فرعون ان کی تلاش میں نکل پڑا اپنے لشکر کو لے کے، اور انہیں جو ہے دریا کے کنارے پایا۔ بنی اسرائیل نے فرعون اور لشکر کو اپنے پیچھے دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ اللہ کے حکم سے دریا میں اپنا عصا ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا عصا مارا تو اس کی برکت سے دریا میں 12 خشک رستے پیدا ہو گئے،
پانی جو تھا وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، اور ان پانی کی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت جو تھی وہ ان رستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتی جاتی تھی اور جس طرح باتیں کرتے ہوئے وہ تو گزر گئی۔ اب فرعون نے جب دیکھا بھئی دریا میں رستہ بنا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی میں بھی یہاں سے گزر جاؤں گا۔ فرعون بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب فرعون کا تمام لشکر جو تھا دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا اور تمام فرعونی جو ہیں وہ اس میں غرق ہو گئے۔ مطلب فرعون، اس کے پیروکار، اس کا جو لشکر تھا وہ تمام کے تمام دریا میں غرق ہو گئے۔ یہ دریا کون سا تھا؟ بحر کلزم۔ بحر کلزم کیا آپ نے یاد رکھنا ہے، بحر کلزم دریا کا جو عرض تھا وہ 4 فرسنگ تھا۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ جو ہے 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس دن شکر کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی جو تھا یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جب لشکر جو گزرنے لگا دریا سے رستہ بنایا، اور جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، اور دریا مل گیا اور فرعون جو ہے وہ اس میں غرق ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ دریا کے کنارے آ گئی، اور دیکھیں وہ اس کو ابھی تک محفوظ کیا ہوا ہے۔ اچھا، نیکسٹ آتی ہے آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ اچھا، فرعون اور فرعونیوں سے نجات کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف دوبارہ واپس آئے تو صحرائے سینا میں انہوں تھے جب وہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا کہ تم میری قوم کے ساتھ ٹھہرو، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے توریت دینے کے لیے، تو میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ 40 شب جو ہیں آپ وہاں پہ ٹھہرے، آپ نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زبر جدی الواحہ، جگہ کا نام ہے زبر جدی الواحہ، میں آپ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، یہاں پہ کیا ہوا؟ پیچھے قوم جو ہے وہ ساری نعمتوں کو بھلا کے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا، ہمیں فرعون سے نجات دی۔ سامری جو تھا اس نے سونے کے جواہرات اکٹھے کیے اور اس سے بچھڑا بنا لیا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو ہے تمہارا معبود ہے۔ اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے 1 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا، لیکن 1 ماہ کے بعد وہ سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اس کو پوجنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا شروع کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو غرق کیا اور ان کو نجات دی فرعون سے۔ تو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 جو لوگ تھے وہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن باقی جتنی بھی بنی اسرائیل تھی ان سب نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے، اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اس سے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ ٹھیک ہے،
اب اس آیت کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ 40 راتوں کے لیے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر پیچھے سے عبادت شروع کر دی اور وہ ظالم تھے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تو بہت ایزی سی، لیکن چلیں ہم آج کے لیے اتنا، مجھے یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ سب پارٹیسپیٹ کریں، آنسر سب سنیں، سب آنسر دیں، کسی کو یہ مشکل نہ ہو کہ بہت زیادہ لیسن ہوتا ہے۔ آج کے لیے ہم اس کا یہی اینڈ کرتے ہیں، آیت نمبر 51 پہ انشاءاللہ نیکسٹ کنٹینیو کریں گے اگلی آیت سے۔ چلیں، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔